کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں انتخابات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی اور الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال ہوا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ اور فوج آئینی بھی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر فرائض انجام دے گی. انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پہ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ سیاسی سرگرمی کے نام پر پرتشدد عمل کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس موقع پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس ہے، ناقابل تسخیر ہے. پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر بھی یقین رکھتا ہے. ملکی خود مختاری پر سمجھوتا بھی نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شرکا کو بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھنانی مہم پر بھی بریفنگ دی گئی اور کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. اس سب پہ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی ترکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. باخبر سویرا میں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کل بڑی اہمیت کی حامل یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں جو بنیادی نقطہ تھا الیکشنز کے حوالے سے آرمی چیف نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے اور کسی کو سیاست کے نام پہ الیکشن کو اور جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. جی بالکل درست ہے اور یہ اس کی اہمیت سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بالکل الیکشن سے پہلے ہوئی ہے جو کمانڈر کانفرنس. اور نارملی اس میں جو پیشہ ورانہ اسپیکٹ ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور جو ملک کی اور اگر کوئی انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ کوئی پوائنٹر ہو تو اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. تو اہم تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہمارا الیکشن سپورٹ ہے کہ فوج معاونت کرے گی کیونکہ فوج کا انٹرنل سیکورٹی کا جہاں بھی ایریا ہوتا ہے یہ ان کے ویل ڈیفائنڈ مینڈیٹ میں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ چیز ریہرس کی ہوتی ہے. اور دس شوڈ آلسو سیٹ ٹو ریسٹ. وہ جو ریومر مل ایک ٹرن کر رہی تھی ریومرز کہ وہ الیکشن آگے ہوں گے کے پی میں نہیں ہوں گے بلوچستان میں، تو وہ ایک ساری سلسلہ رک گیا ہے اس سے. اور اس کے بعد جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے جو پاکستان جس طریقے سے وہ ایک پڑوسی ملک اس کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے کچھ کشمیری ڈائسپورا کے لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا پریٹی مچ اس طریقے سے جس طرح کینیڈا میں اور امریکہ میں وہ ٹرائی کرتے ہیں سکھ ڈائسپورا کو، اب وہ کشمیری ڈائسپورا کو پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس اور اس کو روکنے کا احاطہ کیا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کشمیریوں کی جو فلائٹ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا ہے وچ کلیئرلی شوز کہ پاکستان کا جو پرنسپل سٹانس ہے آن کشمیر اور ان کی جو ریزالو ہے ٹو ڈیفینڈ دا ٹیریٹری وہ ابھی تک پوری شد و مت سے جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو پرنسپل سٹانس ہے پیلسٹائن پہ کہ غزہ کی جو سچویشن ہے وہ وائڈر کانفلکٹ کی طرف نہ چلی جائے، اس کا بھی ایک خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس پہ کنسرن شو کیا گیا ہے. وچ کلیئرلی شوز یہ تین پرانگز پہ ایک انٹرنل سیکورٹی سچویشن والی ایسپیکٹ تھا اور دو ایسپیکٹ تھے جو ایکسٹرنلی ہمیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پراکسی وارفیئر کا بھی جال ہے. بلوچستان میں بھی ہمارے حالات جو ایک انسرجنسی والے پڑوسی ملک میں بنائے ہوئے ہیں. اب وہ ایران میں بھی ایک نیٹ ورک ہے جو آپریٹ کر رہا ہے، وہ راہ کا بلوچستان کی سرزمین پہ کر رہا ہے. کشمیری ڈائسپورا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو الیکشن جو سینیریو ہے پاکستان میں تو ہے ہی ہے، اب یہ بھارت میں بھی ایک سلیکشن سینیریو بن رہا ہے. چوکنا رہنا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ چومکھی جنگ ہے جی، یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا اور یہ ایک ہمہ جہت ایفرٹ ہے جس پہ میڈیا نے، اکیڈیمیا نے، آرم فورسز نے، سب نے ایک مل کر یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کرنا ہے تاکہ دوز ہو انٹینڈ ٹو سو دا سیڈز آف ڈسینٹنس وہ سکسیسفل نہ ہو سکے. تو راشد صاحب یہ چیز بتائیے گا، جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنے محاذ ہیں، ظاہر ہے ہمیں ہر طرف سے، چاہے وہ بھارت والا معاملہ ہو، افغانستان سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ در اندازی کے معاملات ہوتے رہے، ایران سے حالیہ جو صورتحال رہی، ظاہر الرٹ تو ہم ہوں گے ہر فرنٹ پر، لیکن ساتھ میں جب اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جمہوری عمل ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی آڑ میں، چاہے وہ سیاسی سرگرمی ہو، پرتشدد نہ ہو، وہ سبوتاژ نہ ہو، اس میں ہم بھرپور تعاون کریں گے. تو یہ جو کوآپریشن ہے
یہ کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سوسائٹی یہ جو کلیویجز ہیں, ڈسینشنز ہیں, پولرائزیشن ہے, یہ ایک سم قاتل کا کردار ادا کرتی ہے ایک سوسائٹی کے لیے. اور کل کا واقعہ آپ نے باجوڑ میں سنا ہوگا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل جو امیدوار تھے ان کا قتل ہوا, اس کو سوشل میڈیا نے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی. اب یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس میں معاشرے میں مزید پولرائزیشن اور نفرت پیدا کی جاتی ہے, عوام آپس میں بھی اور ریاستی اداروں کے خلاف بھی. تو اس چیز کی طرف بھی نظر رکھنا ہوگا اور اس کی اجازت نہیں دینا ہوگا, کیونکہ کوئی سیاسی وابستگی پاکستان کی وابستگی سے بالا تر نہیں ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں گرفتار ہو کے جو ملک سے محبت ہے اس کو بالائے طاق نہ رکھیں. بالکل. کل کا واقعہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے اور آگے اس پہ نظر رکھنا ہوگا, کیونکہ جو یہ دن قریب آئیں گے تو یہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, جو آپ اپنی گفتگو میں جس چیز کا ذکر بھی کریں کل کے واقعے پہ, اس حوالے سے آج ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن کا, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ایسی صورتحال ہے, سندھ میں کراچی میں ایسی صورتحال بن رہی ہے. یہ اجلاس جو ہے آپ سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے؟ جی, اس کی اہمیت ہے کیونکہ دیکھو یہ حالات وہ فورسز جو انیمیکل ہیں پاکستان سے, اور ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل موقع ہے انتشار پیدا کرنا اور اس عمل کو ڈیریل کرنا یا کنٹروورشل بنا دیں. اگر ڈیریل نہیں بھی کر سکتے تو اس کو کنٹروورشل بنانے میں پورا کردار ادا کریں گے. تو ریاستی اداروں کو فعال ہونے کی ضرورت ہے. ACP تو فرنٹ لائن اس میں ان کا کردار ہے اور وہ سیٹ کریں گے ٹون باقی اداروں کے لیے. باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تو ان سپورٹ ہیں ہی. اب یہ میڈیا ہے, اکیڈمیا ہے اور باقی جو ہماری پولیس ہے, اس کا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا کیسے ہم ایک انتشار سے بچ کے خود الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو نان کنٹروورشل ہو اور اس میں کسی قسم کا ڈیریلنگ والا جو ہے وہ نہ. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر راشد ولی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے اس بڑا امپورٹنٹ ہے تمام جو اکائیاں ہیں, جو ادارے ہیں, ان کا بھرپور تعاون ہو, ان کی بہترین کوارڈینیشن ہی ساری صورتحال کو بہتر طریقے سے ہم کہتے ہیں نا الیکشن کا انعقاد پر ہو سکے گا.